بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة وهدى للعالمين فيه آيات بشيرات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا رحمة للعالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام قرآن کریم سے دو آیات مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا دعا ہے کہ اللہ جل وعلا مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو حق اور سچ سن کر اسے قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل آج سے جو موضوع شروع کر رہے ہیں وہ بڑا اہم بھی ہے اور اس کے اندر اہم پیغام بھی ہوگا، وہ ہے مسلمانوں کا کعبۃ اللہ قبلہ بیت اللہ جو اللہ کا گھر کہلاتا ہے۔ انشاءاللہ ہم اس پر گفتگو کریں گے کہ اس کی تاریخی حیثیت کیا ہے، کعبۃ اللہ کیوں وجود میں آیا، اسے کیوں بنایا گیا، اس کی حکمت کیا ہے، اور مسلمانوں کے لیے خصوصاً اور دنیا بھر کے لوگوں کے لیے عموماً اس کے اندر کیا پیغام ہے، کعبۃ اللہ کے فضائل کیا ہیں، اس کی برکات کیا ہے، اس کا جو طواف کرتا ہے اسے کیا حاصل ہوتا ہے، جو صرف دیکھتا ہے تو اسے کیا حاصل ہوتا ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کعبۃ اللہ کی بار بار حاضری نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو زیارت کا شرف بخشے اور اس کے فیض و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ سب سے پہلی بات قرآن کریم کی جو ہے بڑی اسی سے ہم آغاز کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اول بیت، بے شک پہلا گھر بیت کہتے ہیں گھر کو، وضع للناس جو لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے۔ اب یہ ذہن میں رکھ لیں بیت اللہ تو یہ کہلاتا ہے لیکن یہ گھر اللہ کے لیے نہیں ہے، ٹھیک ہے، اللہ کے لیے نہیں ہے، اللہ تو گھر سے پاک ہے، اللہ جسمانیات سے پاک ہے۔ بیت اللہ نسبت کی وجہ سے کہا جاتا ہے، وہ اللہ کا گھر ہم دیکھنے جاتے ہیں۔ اس طرح مسجد بھی اللہ کا گھر کہلاتی ہے۔ مساجد جو ہے یہ کعبۃ اللہ کی بیٹیاں ہیں، کیا ہیں؟ کعبۃ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ قیامت کے لیے مساجد جو ہیں یہ دنیا بھر سے جہاں بھی ہوں گی تو وہ اکٹھی کر کے کعبہ کے ساتھ شامل کر دی جائیں اور پھر بھی کعبہ کے ساتھ مل کر اپنے اندر عبادت کرنے والوں، مساجد کی خدمت کرنے والوں، ان کا خیال رکھنے والوں، صفائی ستھرائی کرنے والوں سب کے بارے میں
وہ گواہی دیں گے اللہ کی بارگاہ میں۔ ہدیٰ للناس جو لوگوں کے لیے بنایا گیا، بمکہ مبارکہ، وہ مکہ میں، مکہ کو مکہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ مکہ میں ہے جو بڑا مبارک متبرک ہے، برکت والا گھر ہے۔ وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ، اب یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ واضح پیغام دیا ہے کہ یہ عالمین کے لیے رہنما ہے، ہدایت ہے، تمام عالمین کے لیے، تمام جہانوں کے لیے۔ وہ کیسے ہے اس پر بھی انشاءاللہ جیسا کہ میں نے عرض کیا ہم اس سلسلے گفتگو کریں گے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فیہ آیات بینات، اور اس کے اندر اللہ کی نشانیاں ہیں، واضح اور کھلی ہوئی نشانیاں ہیں۔ ان میں سے ایک کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا مقام و ابراہیم، وہاں ان نشانیوں میں سے جو اللہ کی کوئی نشانیاں ہیں وہ مقام ابراہیم ہے۔ دوسری بات اللہ نے ارشاد فرمائی وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو اس گھر میں داخل ہو گیا وہ امن میں آ گیا، وہ امن میں آ گیا۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور لوگوں کے اوپر جو صاحب استطاعت ہیں اس کا حج کرنا یہ فرض ہے۔ زندگی میں ایک بار حج کرنا فرض ہے جو صاحب استطاعت ہے، باقی جتنے حج کو کرے وہ نفل کے حج ہوتے ہیں، فرض زندگی میں ایک بار میں ادا ہو جاتا ہے۔ وَمَنْ كَفَرَ، اور اگر کوئی ان برکتوں کا، ان نشانیوں کا، کعبۃ اللہ کے تقدس کا، اس کے احترام کا، اس کے مقام کا انکار کرتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، تو اللہ تعالیٰ نے کل عالمین کے متعلق فرمایا کہ بے شک بس اللہ جو ہے وہ تمام عالمین سے غنی ہے، نیاز ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اگر کوئی اس کے ساتھ وابستہ ہوگا تو وہ خود امن پائے گا، اور دیگر جو چیزیں اس کو ساتھ حاصل ہوگی وہ بھی انشاءاللہ آگے ہم گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اس بات کی طرف کہ کعبۃ اللہ کب اور کیسے وجود میں آیا، کب اور کیسے وجود میں آیا، یہ حرم کی زمین کیسے وجود میں آیا، خاص جو کعبۃ اللہ کا مقام ہے یہ کیسے وجود میں آیا۔ سب سے پہلی بات یہ ذہن میں رکھ لیں کہ جنات، انسانوں اور تمام مخلوقات کی تخلیق سے بھی 2000 سال پہلے، اور اس سے پہلے سب سے پہلی جو چیزیں اللہ نے بنائی وہ تو ہے سب سے پہلے نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تقریباً تو میں اس پر 50 سے 55 کتابوں کے مستند کے حوالے میں نے نوٹ کر کے رکھے ہوئے ہیں، جن سے یہ ثابت ہوتا ہے واضح طور پر کہ سب سے پہلی مخلوق جو تخلیق ہوئی وہ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کی تفصیل کی گنجائش اس وقت موقع نہیں ہے کہ موضوع ہمارا کچھ اور ہے کہ ہم اس کے اوپر لیتے ہیں، لیکن اتنا ذہن میں رکھ لیں کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو بنایا اور پھر میرے نور سے تمام مخلوقات کو بنایا، ٹھیک ہے نا۔ اب آگے چلتے ہیں جو اس کے بعد جو سب سے پہلے چیزیں وجود میں آئی اللہ رب العزت کی طرف سے، وہ زمین سے پہلے پانی وجود میں ہے، پانی سے پہلے اللہ کا عرش وجود میں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب وہ جو پانی تھا اللہ کا عرش اس پانی پر تھا، یہ قرآن کریم میں بھی موجود ہے، اللہ کا عرش پانی پر تھا، اس پانی کے اندر 4 پائے تھے اس عرش میں، ٹھیک ہے نا۔ اللہ رب العزت نے پانی اور ہوا جو پہلے سے موجود تھے، یہ 2، یہ اللہ کے عرش کے بعد جو پانی اور ہوا، یہ انسان سے بھی
پہلے موجود تھے. پانی اور ہوا یہ انسان سے بھی پہلے موجود تھے. کعبۃ اللہ کی تخلیق سے بھی پہلے یہ موجود تھے کعبۃ اللہ کے بننے سے. تو اللہ رب العزت نے ہوا کو حکم دیا جو قرآنی آیات کی روشنی میں اور تفاسیر جو مستند ہیں جن میں سے مثلا تفسیر کبیر ہے, تفسیر ابن عباس ہے, تفسیر صابی ہے, تفسیر قاصد ہے, تفسیر مدارک التنزیل ہے, تفسیر روح المعانی ہے, تفسیر روح البیان ہے. یہ جو پرانی قدیم تفاسیر ہیں, تفسیر جلالین ہے, تفسیر در منصور ہے, تفسیر ابن کثیر ہے, میں ان کا حوالہ دے رہا ہوں ان میں سے جو میرے پاس رکھی ہوئی بھی ہیں. تو ان کی روشنی میں اور دیگر کتب کی روشنی میں اللہ رب العزت نے پانی کو حکم دیا, ہوا کو حکم دیا, وہ چلی تو اس نے پانی میں ایک لہر پیدا کر دی. پانی میں ایک لہر پیدا کر دی. آپ دیکھیں نا کہ پانی اگر کھڑا ہوا ہو تو زور سے ہوا چلے تو پانی کے اندر ایک لہر پیدا ہوتی ہے, ہلچل پیدا ہوتی ہے. تو اتنے زور تک جب وہ ہوا چلی اللہ کے حکم سے, پانی کو جب ہوا کو حکم دیا گیا تو اس پانی میں جب لہر پیدا ہوئی, آپس میں وہ پانی کی لہریں ٹکرائیں تو اس میں سے ایک جھاگ پیدا ہوئی. پانی جب ٹکراتا ہے, لہریں جب ٹکراتی ہیں تو اس میں سے جھاگ پیدا ہوتی ہے. آپ اگر سمندر کے کنارے کبھی جائیں دیکھیں, میں نے تو باہر آپ دیکھا سمندر کو, میں کراچی میرا بچپن لڑکپن جوانی میری وہیں گزری, تو عموماً ہفتے میں ایک بار ہم چلے جایا کرتے تھے سمندر کے اوپر اس کی لہروں کو دیکھنا. بڑے استادوں علامہ احمد یعقوبی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بھی کئی بار جانے کا شرف حاصل ہوا, تو وہ بھی تشریف لے جاتے تھے, وہ بھی اللہ کی نشانیاں دیکھنے جاتے تھے. عام لوگ تو سیر کرنے جاتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل سیروا فی الارض, زمین میں سیر کرو, تو وہ کس لیے کہ اللہ کی نشانیوں کو دیکھو. تو وہاں دیکھیں تو وہ لہریں جب ٹکراتی تو ایک جھاگ کے بلبلے سے پیدا ہو جاتی. وہ جھاگ پیدا ہوئی, جب وہ جھاگ پیدا ہوئی اس جھاگ سے دو چیزیں وجود میں ہیں. اس جھاگ سے جو قرآنی آیات تفاسیر احادیث مبارکہ کی روشنی میں میں عرض کر رہا ہوں, اس سے دو چیزیں وجود میں آئیں. نمبر ایک, اس جھاگ سے ایک بھاپ اٹھی جسے دخان کہا گیا قرآن کے اندر, ٹھیک ہے نا. وہ بھاپ اٹھی اور وہ بھاپ جو ہے فضاؤں میں بلند ہو گئی, اور باقی جو جھاگ بچی وہ خشک ہوئی. وہ خشک ہوئی تو وہ سفید مٹی کے ڈھیلے کی شکل اختیار کر گئی, سفید. وہ جو فضا میں بھاپ اٹھی تھی اس سے آسمان, جو آسمان ہے وہ وجود میں آئے. اس سے آسمان وجود میں آئے, اور وہ جو سفید مٹی سی باقی رہ گئی تھی ٹھیکری کی طرح, سفید جھاگ جو تھی جم گئی, خشک ہو گئی, تو اس سے اللہ رب العزت نے کعبۃ اللہ کے مقام کو پیدا فرمایا. ٹھیک ہے, یہ وہ مقام تھا جہاں آج بھی کعبۃ اللہ موجود ہے. آج بھی کعبۃ اللہ موجود ہے. یہ ذہن میں رکھیں, چونکہ میں سائنس کا بھی طالب علم ہوں, تو جدید سائنس نے بھی جو ریسرچ کی ہے اس کی روشنی میں بھی زمین کا جو سینٹر بنتا ہے وہ کعبۃ اللہ ہے. وہ کون سی جگہ ہے؟ کعبۃ اللہ ہے. زمین کا جو سینٹر بنتا ہے وہ کعبۃ اللہ ہے. یہ تو بعد کی تحقیق ہے نا, تو قرآن نے تو اس سے پہلے بتا دیا. قرآن نے اسے ام القرآن قرار دیا. کیا قرآن نے اسے ام القرآن قرار دیا. ام کہتے ماں کو, قرآ کہتے ہیں بستی کو, اسے کو, زمین کو, ٹکڑے کو, کریے کو. تو گویا زمین کا جو مرکز ہے, جو زمین کی ماں ہے, وہ کعبۃ اللہ والی زمین ہے, مقام ہے. ٹھیک ہے نا جی. اب جب وہ زمین وجود میں آئی تو اللہ رب العزت نے اس کے بعد جو انسان کی تخلیق ہوئی, ایک لمبا موضوع ہے, اس طرف بھی نہیں جائیں گے. انسان کی تخلیق ہوئی, پھر آدم علیہ السلام جنت میں رہے. اب یہ بھی بڑی مزے کی بات ہے کہ جنت میں رہے تو وہ جنت کہاں ہے. کبھی موقع ملا تو میں اس پر گفتگو کروں گا, بڑا دلچسپ موضوع ہے. وہ جنت کہاں ہے؟ آیا زمین میں ہے, آسمانوں میں ہے؟ یہ جنت کون سی ہے جس میں آدم علیہ السلام کو اللہ نے رہنے کا حکم دیا جبکہ ابھی آپ نے سماعت کیا؟ یہ بڑی دلچسپ بات ذہن میں رکھ لیجیے, اگر موقع ملا تو میں اس پر گفتگو کروں گا. وہ یہ کہ سب سے پہلے جو وجود میں آئے نور مصطفی کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم,
وہ پانی اور ہوا ہے، پانی اور ہوا ہے۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام، فرشتے پہلے سے موجود تھے، فرشتے پہلے سے موجود تھے۔ اب اس کے بعد تخلیق ہوئی آدم علیہ السلام کی، تخلیق ہوئی ہے آدم علیہ السلام کی۔ آدم سے پہلے پتہ نہیں یہ جملہ میرا کسی کو حاصل ہو یا نہ ہو، لیکن میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں، آپ اس پر غور کریں گے انشاءاللہ، بات کروں گا میں کبھی انشاءاللہ۔ آدم سے پہلے جنت تو تخلیق نہیں ہوئی تھی، توجہ ہے، جنت تو جو جنت ہم سمجھتے ہیں وہ جنت تو تخلیق نہیں ہوئی تھی، تو پھر آدم علیہ السلام کو کس جنت میں رکھا گیا؟ آدم علیہ السلام کو کس جنت میں رکھا گیا؟ یہ بڑی سوچنے والی بات ہے۔ خیر، اس پر اشارہ سے میں کر دیتا ہوں، ایک عظیم صوفی شیخ ولی بن ابن العربی نے بھی اور دیگر صوفیاء کرام نے بھی اس پر گفتگو کی ہے۔ اس میں 25 یا 26 سے کتابیں جو امہات الکتب ہیں وہ میں نے مطالعہ کی اس کو جاننے کے لیے کہ وہ جنت اس کی حقیقت کیا ہے۔ تو ایک جملے میں سے بات سمجھا دیتا ہوں، آپ کو اس ذہن میں رکھ لیجیے گا۔ وہ فرماتے ہیں اس جنت سے مراد حقیقت الارض ہے، حقیقت مجھے بولے نا، حقیقت الارض ہے۔ اب حقیقت الارض جو ہے، اس پر آگے میں چل کر اس موضوع پر گفتگو کروں گا، حقیقت کعبہ کے ضمن میں انشاءاللہ آگے یہ موضوع جو ہم نے شروع کیا ہے۔ یہ صرف سرسری گفتگو نہیں ہوگی ہماری، یہ جو ہم نے شروع کیا ہے موضوع کہ واقعات میں سوال ہو اور فلانا یوں گیا فلانا یوں گیا، نہیں، میں چاہتا ہوں ہم حقیقت کو سمجھیں، جیسا کہ باقی موضوعات پر بھی ہم گفتگو کرتے ہیں۔ اس پر میں نے موضوع جان بوجھ کر منتخب کیا ہے کہ ہم مسلمان جس کو اپنا قبلہ سمجھتے ہیں، کعبۃ اللہ جسے اللہ نے مرکز قرار دیا ہے اور ہدی للعالمین قرار دیا ہے، اور وہ زمین کا مرکز ہے، سینٹر ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کا پیغام کیا ہے، اس کو آگے چلیں گے۔ حقیقت الارض، اب حقیقت الارض جب میں نے کہا، ان بزرگوں نے لکھا، تو اس کو ہم کیسے سمجھیں گے؟ عام طور پر جو ہم پڑھتے تھے، سنتے بھی ہیں آپ دوست، میں چاہتا ہوں اس آیت کو بھی پڑھ دوں تاکہ بات اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائے۔ اب سنیے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کیا؟ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ اور آپ کو یاد کیجئے جب ہم نے فرشتوں سے کہا، تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ ہم زمین کا خلیفہ بنانے والے یا زمین میں خلیفہ بنانے والے، ارض، کیا فرمایا ہے؟ ارض، ہم ارض میں خلیفہ بنانے والے ہیں، زمین میں خلیفہ بنانے والے ہیں۔ اب آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ حقیقت الارض کیا ہے، حقیقت الارض کیا ہے۔ جب خلافت سمجھ میں آ جائے گی، خلافت آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنایا، خلافت الہیہ، نیابت الہیہ، وہ سمجھ میں آ جائے گی، تو پھر ارض بھی سمجھ میں آ جائے گی۔ جب ارض سمجھ آ جائے گی تو پھر حقیقت الارض سمجھ آ جائے گی۔ جب حقیقت الارض سمجھ میں آئے گی تو وہ جنت ہے جس کے اندر اللہ نے آدم کو رکھا، جس نے اللہ نے آدم کو رکھا۔ تو اس پر ہم آگے چل کر انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ سر دست آپ اتنا ذہن میں رکھ لیجیے کہ اللہ رب العزت نے کعبۃ اللہ کو کیسے، کعبۃ اللہ کیسے وجود میں ہے۔ اب آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے بنایا، ابھی میں نے عرض کیا، تو وہاں فرشتوں نے، اسی آیت میں آگے ہے، ان فرشتوں نے کیا کہا؟ اللہ رب العزت نے، فرشتوں نے اللہ رب العزت کے بارے میں، اب اس طرح توجہ رکھیں کیونکہ ایک بات بھی رہے گی تو پوری بات سمجھ میں نہیں آئے گی آپ کو۔ فرشتوں نے کیا کہا اللہ کی بارگاہ میں؟ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک۔ فرشتے عرض کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، یا اللہ تیری تسبیح کے لیے، تیری تقدیس کے لیے، تیرے ذکر کے لیے، تیری عبادت کے لیے ہم جو ہیں، ہم جو موجود ہیں، پھر تو اس کو کیوں بنا رہا ہے؟ پھر تو اس کو کیوں بنا رہا ہے؟ جو زمین میں فساد کرے گا، خون بہائے گا، تو اس کو کیوں بنا رہا ہے؟
اس وقت رب کریم نے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا قالا انی اعلم ما لا تعلمون، فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو۔ اور پھر وہ چیز آ گئی، وہ وقت بھی آ گیا جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرما دیا۔ آگے فرمایا پھر فرشتوں کو اللہ رب العزت نے کیا کیسے جواب دیا، ذرا سنیے گا آگے۔ فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَّضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ پھر اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کا تمام چیزوں کا، ان کے اسماء، ان کا علم، ان کی حیت، ان کی فوائد، ان کی حکمتیں کی میں تفاصیل کی روشنی میں سارا مفہوم عرض کر رہا ہوں قرآن کی آیت کی روشنی میں، وہ ساری کی ساری اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ ٹھیک ہے نا؟ صرف اس وقت کی نہیں، قیامت تک جتنے بھی چیزیں پیدا ہونے والی تھی، کہ مفسرین کرام نے متفقہ طور پر لکھا ہے، قیامت تک جتنے بھی چیزیں پیدا ہونے والی تھی اللہ تعالیٰ نے ان تمام کے اسماء اور ان کی حکمتیں آدم علیہ السلام کو سکھا دی، ان کا علم عطا فرما دیا۔ جب علم عطا فرما دیا تو ثم عرضهم علی الملائکہ، پھر رب کریم نے فرمایا کہ ہم نے ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرشتوں سے کہا فقال انبئونی باسماء هؤلاء، ہم نے فرشتوں سے کہا کہ ایسا کرو ان کو تم صادقین، اگر تم اپنی بات میں سچے ہو، تم کہتے ہو کہ یہ فساد کرے گا، یہ دنگا کرے گا، یہ قتل کرے گا، یہ خون بہائے گا، اور تم اس میں سچے ہو، تم کہتے ہمیں تسبیح کے لیے، تقدیس کے لیے، تعلیم کے لیے، تکبیر کے لیے، عبادت کے لیے، تو پھر ایسا کرو کہ ان تمام اشیاءوں میں سے کچھ چیزیں اللہ رب العزت نے فرشتوں کے سامنے رکھی، فرمایا ان کے نام بتاتے جاؤ، ان کی خاصیات بتاتے جاؤ، ان کی حکمتیں بتاتے جاؤ، چلو جلدی کرو، خبر دو مجھے، بتاؤ مجھے۔ فقال انبئونی، اللہ نے فرمایا مجھے بتاؤ، مجھے خبر دو۔ یہ نہیں فرمایا کہ آدم کو بتاؤ، یہ نہیں فرمایا کہ آدم کو بتاؤ، فرمایا کہ مجھے بتاؤ۔ اب فرشتوں نے آگے سے کیا کہا، فرشتوں کو چونکہ اس کا علم نہیں تھا، فرشتوں ان چیزوں کے بارے میں نہیں جانتے تھے، تمام اشیاء کے اسماء، ان کی حکمتیں، ان کی اسرار نہیں جانتے تھے، لیکن انہوں نے آگے سے کیا کہا، انہوں نے کہا قالوا سبحانک لا علم لنا انک الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ انہوں نے کہا اے اللہ، اور سب نے کہا فرشتوں نے، تو پاک ہے، اے اللہ تو پاک ہے، تیری ذات پاک ہے، لا علم لنا، ہم نہیں جانتے، ہم نہیں جانتے، الا ما علمتنا، ہاں وہ جو تو عطا فرما دے، ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں، انک انت العلیم الحکیم۔ اب اللہ رب العزت نے کیا فرمایا، ذرا غور کیجیے گا، حقیقت الارض، ارض خلیفہ زمین میں، یا آپ نے ابھی سنا، پھر حقیقت الارض کا میں نے ذکر کیا، پھر جنت کا تذکرہ ہوا کہ آدم کو کس جنت میں بھیجا گیا، یہ آپ نے سماعت کیا۔ اب آگے فرشتوں سے رب نے فرمایا مجھے بتاؤ۔ اب آدم علیہ السلام کو کیا فرما رہا ہے رب کریم، فرمایا قال یا آدم انبئہم باسمائہم، اللہ نے فرمایا کہ اے آدم، کیا اللہ نے یہ فرمایا کہ اے آدم ان اشیاء کے اسماء، ان کی حکمتیں مجھے بتا؟ جی قرآن میں کہیں یہ نہیں، فرشتوں کو فرمایا کہ مجھے بتاؤ، مجھے جواب دو، لیکن جب آدم علیہ السلام کی باری آئی تو فرمایا اے آدم انبئہم باسمائہم، انہیں، ان فرشتوں کو جو یہ کہہ رہے تھے کہ اسے کیوں بنا رہا ہے، جو یہ کہہ رہے تھے یہ دنگا کرے گا، یہ فساد کرے گا، یہ قتل کرے گا، یہ خون بہائے گا، انہیں بتائیے اے آدم یہ ہے خلیفۃ اللہ، کیا مجھے بولے گا، آدم خلیفۃ اللہ، آدم اللہ کا نائب ہے، انسان اللہ کا، بولے تو صحیح نہ میرے ساتھ، وہ اپنے مقام کو سمجھو۔ میں بار بار جملہ میں سے ہی عرض کر رہا ہوں، ہم کہاں گر گئے، ہم کس مقام پر گرے ہوئے، اسفل السافلین ہو گئے ہم، ہمارا مقام یہ تو نہیں تھا، مقام تو یہ تھا نا، پڑھے نا قرآن کے اندر، انسان کو اللہ نے اپنا خلیفہ قرار دیا، اپنا نائب قرار دیا ہے، اور اس انسان سے، اس آدم سے رب فرما رہا ہے
مجھے بتاؤ، اور آدم سے فرمایا انہیں بتاؤ۔ فرشتوں نے کیوں فرمایا مجھے بتاؤ؟ باقی حکمت ہے اپنی جگہ۔ اب تو یہ کہ اللہ نے صرف فرمایا کہ مجھے بتاؤ، کہ ان کو تو پتا نہیں ہے فرشتوں کو، یہ مجھے بتائیں گے۔ اگر کہتا ہوں کہ آدم سے کہو تو آدم کو تو پتا ہے ان چیزوں کا، ان کو میں عطا کر چکا ہوں علم۔ اس لیے رب نے پھر آدم علیہ السلام سے یہ نہیں فرمایا مجھے بتاؤ، چونکہ اللہ جانتا ہے آدم علیہ السلام کو تو پتا ہے تمام چیزوں کا۔ فرمایا انہیں بتاؤ جنہیں پتا نہیں ہے، انہیں آگاہ کرو جنہیں خبر نہیں ہے، انہیں آگاہ کرو جنہیں خبر نہیں ہے۔ کاش اسی ایک جملے کو بھی سمجھ لیتے لوگ کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے اسماء، ان کی حکمتیں، ان کے اسرار سکھا دیے تھے اس وقت جب ابھی پوری کائنات وجود میں نہیں آئی تھی۔ تدریجاً کائنات بنتی رہی، اشیاء آتی رہی، ابھی اور بھی چیزیں آئیں گی، اور بھی چیزیں بنیں گی قیامت تک کے لیے، ان سب کا علم عطا فرما دیا۔ تو آدم کے بارے میں مانگ لیتے ہو تو جو جانے آدم ہے، نہیں سمجھے تم؟ جو جانے آدم ہے، جو امام آدم ہے، جو امام المرسلین ہے، جو سید المرسلین ہے، جو آدم کی تخلیق کی بھی وجہ ہے، جو آدم کی علیہ السلام کی تخلیق کی بھی وجہ ہے۔ آدم علیہ السلام نے رب سے عرض کیا تھا مولا یہ محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ وہ عرش کے پاؤں پر لکھا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پھر انہیں کے تصدق اللہ نے توبہ بھی قبول فرمائی، پوچھا کہ اللہ یہ کون ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا ہوں گے تو تیری اولاد میں سے، لیکن اے آدم اگر یہ نہ ہوتے تو تو بھی نہ ہوتا، یہ بھی نہ ہوتے تو تو بھی نہ ہوتا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا سیدنا آدم علیہ السلام سے تو جو جن کی تخلیق کی کا سبب ہے، وجہ ہے، جو مرکز ہے اصل، ان کو تو پتا ہے کہ ان کے صدقے پیدا ہوئے، اور جن کے صدقے پیدا ہوئے کہتے ہیں ان کو پتا نہیں۔ کاش سمجھ لیتے لوگ تو لوگوں کو سمجھ نہیں آ جاتا کہ مقام مصطفیٰ کیا ہے، مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے۔ ابھی تک تو تمہیں لوگوں کو تو یہ بھی پتا نہیں کہ ارض ہے کیا، ارض کی حقیقت کیا ہے، جنت کیا ہے، جنت کی حقیقت کیا ہے، چیزیں کیا ہیں، چیزوں کی حقیقت کیا ہے، ان کے اسماء کیا ہیں، ان کی حکمتیں کیا ہیں، ان کے اسرار کیا ہیں۔ ابھی تک تو یہاں تک انسان نہیں پہنچا ہے۔ تو جس کے سب کے سارے علوم ملے ہیں اس کے علم پر قلم لے کر بیٹھ جاتے ہیں، یہ بھی جانتے تھے، یہ نہیں جانتے تھے، وہ جانتے تھے، وہ نہیں جانتے تھے۔ کچھ شرم کر لیا کرو، اپنی حد میں رہو جتنا تمہاری حد ہے۔ ان کا مقام اس سے بھی بہت بلند و بالا ہے۔ اب آدم علیہ السلام نے فرشتوں سے جب اللہ کو عزت فرمایا فلما انباهم باسمائهم، تو آدم علیہ السلام نے ان تمام فرشتوں کو ان چیزوں کے بارے میں بتانا شروع کر دیا۔ اب آگے پھر تفصیل ہے یہاں پر، اب آگے آئیں گے یہاں پہ اسی مقام پر آگے فرمایا وَإِذْ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ تو اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم دیا۔ اب تو تسلیم کر لیا نا تم نے، اب تو دیکھ لی نا اس کی عظمت، اب تو اس کا مقام دیکھ لیا نا، اب کیا کرو؟ فرمایا اب تعظیماً جھک جاؤ۔ کیا کرو؟ تعظیماً جھک جاؤ، سجدہ کرو، اس کے سامنے جھک جاؤ۔ اب دو چیزیں لکھی ہیں مفسرین کرام نے کہ آدم مسجود ملائکہ کیوں بنے۔ امام فخر الدین رازی، امام آلوسی اور امام اسماعیل حقی علیہ الرحمہ، یہ تینوں عظیم الشان مفسر ہیں، بہت بڑے مفسر ہیں اسلام کے، مسلمانوں کے۔ انہوں نے اپنی تفاسیر کے اندر جو لکھی وجوہات اور مشاہد الدین بھی شامل ہو جاتے ہیں، دیگر اہم تفاسیر بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ اور میں سے میں ہمارا دے رہا ہوں کہ میں نے نام لے لیے ان کی تفاسیر، مثلا تفسیر کبیر، تفسیر نور المعانی، تفسیر نور البیان، اور اس طرح دیگر تفاسیر کو اگر آپ دیکھیں دو چیزیں سامنے آتی جو وجوہات کو لکھی کہ مقاصد نے بھی لکھا، دیگر اہم نے بھی لکھا۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ نمبر ایک، پہلی وجہ یہ تھی کہ آدم علیہ السلام کی پیشانی میں یا پشت میں نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم امانت کے طور پر، ٹھیک ہے، اس وجہ سے سجدہ کروایا گیا۔ اور دوسری وجہ یہ تھی کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کا علم عطا فرمایا، اس سے علم کی بنیاد پر فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا گیا کہ اس کا علم تم سے زیادہ ہے، اگرچہ تم نوری فرشتے ہو
یہ مٹی سے بنا ہے لیکن تمہیں اسے سجدہ کرنا پڑے گا, تمہیں اس کی عظمت کو تسلیم کرنا پڑے گا, اس کے مقام کو تسلیم کرنا پڑے گا, اس کی عظمت کو تسلیم کرنا پڑے گا. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اسے علم عطا فرمایا ہے, ہم نے اسے کچھ کیوں بولے علم عطا فرمایا. پتہ چلا آدم کی عظمت, انسان کی عظمت کس وجہ سے ہے؟ کچھ کیوں بولے نہیں, مزہ نہیں آیا بولنا. علم کی وجہ سے. ساتھ بولتے ہیں نا کہ میں آپ سے سیکھوں گا, آپ مجھ سے سیکھیں گے. میں یہاں اس لیے نہیں بیٹھتا ہوں کہ میں آپ کو سکھاؤں, میں چاہتا ہوں میں بھی سیکھوں اور آپ بھی سیکھیں. ہم بولیں گے نا, بات کریں گے تو سیکھیں گے نا دونوں. جہاں مجھ سے غلطی ہو جائے گی آپ بتائیے, جہاں آپ سے ہوگی وہ میں بتا دوں گا. تو یہ بولنے سے سیکھنا آتا ہے, سوال کرنے سے سیکھنا آتا ہے. جب میں بات کرتا ہوں آپ بھی ساتھ ساتھ بات کریں گے تو مزہ آئے گا گفتگو سننے کا. کیونکہ موضوع بڑا اہم میں نے شروع کیا, میں آپ کو حقیقت کی طرف لے کے چلوں گا انشاءاللہ. آپ بھی کہتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اب انسان کو شرف جو ملا, عظمت جو ملی, بزرگی جو ملی, کوئی مجھے ثابت کر دے قرآن کی روشنی میں, حدیث کی روشنی میں, کہ انسان کو جناب عزت ملی ہے دولت کی وجہ سے. جی بولتے جائیں میرے ساتھ. انسان کو عزت دولت کی وجہ سے ملی, عہدے کی وجہ سے ملی, اقتدار کی وجہ سے ملی, کرسی کی وجہ سے ملی, بڑی کوٹھی محل کی وجہ سے ملی, بڑی بڑی گاڑیوں کی وجہ سے ملی. نہیں, انسان کو اگر عظمت ملی ہے تو علم کی وجہ سے. کس کی وجہ سے؟ علم کی وجہ سے. اور آج ہم علم سے اتنا دور ہو گئے, ہم علم سے اتنا دور ہو گئے, اللہ ہی حافظ, اللہ ہی حافظ. انسان کو عظمت ملی اس علم کی وجہ سے. کیسے آگے ہم اس کا سلسلہ گفتگو جاری رکھیں. اب کعبۃ اللہ آ جائیں, پھر اسی کے اوپر آ جاتے ہیں. جب فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کر لیا, شیطان کھڑا رہا, وہ مردود ہو گیا, اللہ نے اس کو مردود کر دیا. اس پر الگ سے موضوع لے کر اس سے متعلق جو بات ہے وہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں. فرشتوں نے جب اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کی تخلیق, تو اللہ فرما رہا تھا آدم علیہ السلام, خلیفہ تو وہی بنا رہا تھا. فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں جب یہ عرض کیا کہ تو اسے کیوں بنا رہا ہے, ہم جو ہیں, اللہ رب العزت کو فرشتوں کی یہ بات پسند نہ آئی. اللہ رب العزت کو مجھے تو بولے فرشتوں کی یہ بات, ذرا غور کریں, نوری فرشتے ہیں. ہم صبح دوپہر شام بیٹھے بیٹھے کیا کیا اللہ کے بارے میں کہتے رہتے ہیں. کچھ نہیں, اس نے ہمارے ساتھ اللہ نے یہ کر دیا, ہم اس لیے بنائے گئے تھے, یہ ہو گیا ہمارے ساتھ, وہ ہو گیا, فلاں ہو گیا. یعنی شکوے کرتے رہتے ہیں اس کی ذات پہ. انہیں صرف ایک بات عرض کی تھی, کوئی اعتراض بھی نہیں کیا تھا. احترام انہوں نے عرض کیا تھا کہ مولا اسے کیوں بنا رہے ہیں, ہم جو ہیں تیری عبادت کے لیے, تیری تسبیح کے لیے. لیکن اس کے اندر ایک بات یہ تھی کہ اللہ نے فرمایا کہ جب میں نے تخلیق کر دیا, میں نے اعلان فرما دیا میں خلیفہ بنانے والا ہوں, تو تمہارے اندر یہ ہمت کیسے پیدا ہوئی کہ میری تخلیق کے اوپر, میرے خلیفہ بنانے کے اوپر تم نے کہا اس کو کیوں بنا رہے ہو. اللہ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا تو فرشتوں نے عرش الہی کا طواف کرنا شروع کر دیا. فرشتوں نے اونچی بولے نا, دیوانہ جیسے ہم طواف کرتے ہیں, فرشتوں نے وہ طواف کرنا شروع کر دیا. ادھر بیت المعمور جو عرش کی سیٹ کے نیچے ہے, وہاں بھی فرشتوں نے ان فرشتوں کو دیکھا تو انہوں نے بھی وہاں سجدہ کرنا, طواف کرنا شروع کر دیا. اللہ کو فرشتوں کی یہ ادا اتنی پسند آئی, اتنی پسند آئی کہ رب کریم نے جب آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا, اس سے پہلے, آدم علیہ السلام کے زمین میں آنے سے پہلے رب کریم نے فرشتوں سے فرمایا کہ تم نے جو میرے عرش کا طواف کیا ہے, تم نے جو بیت المعمور کا طواف کیا ہے, اور مجھے تم پر رحم آ گیا, تم پر پیار آ گیا, میں نے تمہیں معاف فرما دیا. ایسا کرو کہ زمین کے فرشتوں کے لیے بھی بیت المعمور کی سیٹ میں نیچے میرا ایک گھر بنا دو. ابھی آدم علیہ السلام زمین پر نہیں آئے, آدم علیہ السلام زمین پر نہیں آئے. ان کے آنے سے پہلے رب نے فرمایا فرشتوں سے, فرمایا کہ جاؤ, زمین پہ بھی تو فرشتے رہتے تھے نا, جنات اور فرشتے پہلے سے موجود تھے, وہ رہتے تھے.
فرمایا ایسا کرو زمین پر بھی میرا گھر بنا دو تاکہ وہ فرشتے زمین والے اور جنات تمہاری طرح وہاں میرے گھر کا طواف کریں اور میں انہیں بھی معاف فرما دوں اور ان پر بھی اپنی رحمت نازل کرو، ان پر بھی اپنی رحمت نازل کرو۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے، یہ یہاں پر یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 2000 سال پہلے، کتنے؟ 2000 سال پہلے رب کریم نے فرشتوں کو حکم فرمایا کہ ایسا کرو۔ انہیں آج کے مولا کیسے ہم تیرا گھر بنائیں ماں زمین پر؟ فرمایا ایسا کرو کہ بیت المعمور کو ہی نیچے اتار دو۔ کس کو؟ اونچی بولے نا، بیت المعمور جو فرشتوں کا کعبہ ہے، جو فرشتوں کا قبلہ ہے، جہاں فرشتے سامنے آسمان پر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، فرمایا اس کو نیچے اتار دو۔ اب یہ بیت المعمور جب نیچے اتارا گیا، یہ کیسی عمارت تھی؟ یہ سرخ اور زرد یاقوت کی ایک عمارت تھی۔ یاقوت اگر دیکھنا ہو تو میرے خیال میں مقصود نہیں بیٹھے ہیں، ہماری ماموں بھی بیٹھے ہیں، دکان پہ چل جائیے گا، وہ بیٹھے ہیں محمد صاحب ہیں اور جی کہ یاقوت کا پتھر ہمیں دکھا دیں، سرخ، بس دیکھتے رہ جاؤ اس کو، اور زرد یاقوت وہ تو اس سے بھی بھلا لگتا ہے، نایاب ہوتا ہے، اس کو دیکھتے رہ جاؤ۔ یہ سرخ اور زرد یاقوت سے بنا ہوا بیت المعمور کا ایک بہت بڑی عمارت تھی۔ جو کمرہ تھا، جو حجرہ تھا، اسے آسمان سے نیچے اتار دیا گیا، ساتویں آسمان سے، غور سے سنیے گا بات کو، نیچے اتار دیا گیا۔ اس کے جو 4 پائے تھے، کتنے؟ جیسے کوئی ہم کرسی بناتے ہیں یا وہ ٹیبل بناتے ہیں، اس کے نیچے 4 پائے لگاتے ہیں، جن کو پاوے کہتے ہیں، وہ لگا دیتے ہیں ہم۔ وہ 4 پائے تھے، ان کو نیچے اتار دیا گیا۔ اس کو نیچے اتارنے کے بعد وہ کتنا گہرے تھے، وہ پائے کتنا لمبے تھے کہ 7 زمینوں کی تہ تک وہ پہنچے۔ 7ویں زمین کی تہ تک، زمین کے 7 طبقات ہیں نا، 7ویں زمین کی تہ تک وہ پہنچے۔ اب جب یہ عمارت اتار دی گئی، اس کے 2 دروازے تھے، ایک مشرق کی طرف اور دوسرا مغرب کی طرف۔ یہ مشرق اور یہ مغرب، دونوں طرف سے یہ دروازے کھلتے تھے، یعنی ادھر سے فرشتے طواف کرتے ہوئے ادھر سے آتے، اندر سے گزرتے تو پھر ادھر سے دوسرے دروازے سے نکل جاتے۔ عرصہ دراز تک یہ عمارت قائم رہی۔ نمبر 1، یہ عمارت اسی طرح جو بیت المعمور اتارا گیا، وہ یاقوت اور زبرجد سے اتارا گیا۔ آدم علیہ السلام جب زمین پر آئے تو آدم علیہ السلام کو اتارا گیا کہاں پر؟ جی کسی کو یاد ہے؟ سری لنکا کا شہر سرندیپ ابھی بھی موجود ہے۔ میں نے ان پہاڑوں کی زیارت کی، ٹھیک ہے نا، اور راجہ بلندی کے اوپر جا کر آدم علیہ السلام کے قدموں کے نشان بھی موجود ہیں۔ چاروں طرف سے گھنا سرسبز جو شاداب علاقہ، اس کی وجہ بھی آگے آپ کو سمجھ میں آ جائے گی ایسا کیوں ہے۔ تو آدم علیہ السلام کو وہاں اتارا گیا جب وہ پھل کھا لیا اس کو چھوڑتے ہوئے۔ اما حوا کو کہاں اتارا گیا؟ اونچی بولے نا، جی جی ایسے ٹھیک بول رہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ بولیں گے نا سب کو سمجھ میں آئے گی، جدہ، ٹھیک ہے نا جی۔ آج بھی وہاں تو آپ جائیں نا، تو میں نے الحمدللہ زیارت کی اما حوا سلام اللہ علیہ کی مزار مبارک کی، بہت بڑا مزار ہے۔ آپ جائیں نا جدہ کے اندر، قبرستان بڑے کے اندر، مین روڈ سے سامنے، تو اوپر ایک تختی بھی لگی ہوئی تھی اس وقت، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے امنا حوا سلام اللہ علیہ، لکھا ہوا ہے اس کے اوپر۔ تو وہاں پر حضرت حوا سلام اللہ علیہ کا مزار مبارک، ان کو وہاں جدہ میں اتارا گیا۔ آدم علیہ السلام کو سرندیپ میں اتارا گیا، 300 سال 350 سال رہے۔ اور پھر جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے معاف فرمایا تو رب کریم نے فرمایا آدم جاؤ زمین پر میرا گھر بناؤ۔ دوسری روایت کے مطابق جاؤ میرے گھر کا طواف کرو، میرے گھر کا طواف کرو۔ اب ان دونوں روایت کے مطابق، دوسری روایت کے مطابق جاؤ گھر بناؤ، پہلی روایت کے مطابق تو آدم علیہ السلام وہاں گئے تو انہوں نے 5 پہاڑوں سے پتھر لیے، اسی مقام پر جہاں زبرجد سرخ اور زرد سے حجرہ اتارا گیا تھا، اسی مقام پر آدم علیہ السلام نے بنیادیں بنائی، اور وہاں پر آدم علیہ السلام نے 5 پہاڑوں کے پتھر لے کر وہاں عمارت کو تعمیر فرمایا۔ اب دوسری روایت کے مطابق یہ ہے کہ آدم علیہ السلام وہاں پہنچے تو وہ گھر موجود تھا، وہ گھر موجود تھا۔ وہاں آدم علیہ السلام جب پہنچے تو ان کی راستے میں سیدہ حوا سلام اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی، پہلی ملاقات آسمانوں سے
زمین پر آنے کے بعد یہ پہلی ملاقات ہوئی. تو آدم علیہ السلام جب ان دونوں کی ملاقات ہوئی تو آدم علیہ السلام اور اما حوا دونوں کعبۃ اللہ کا طواف کرنے کے لیے جب وہاں گئے اللہ کے گھر کا, تو وہاں فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو پہچان لیا. کیا آدم علیہ السلام کو ڈر تو نہیں ہے, کوئی فرشتے سے آئے تو لانا ہے, سب کے بعد فرشتے آئیں گے, اور دعا کرو نورانی فرشتے آئیں. جب مریں گے نا تو فرشتے تو آئیں گے, موت کے فرشتے تو آئیں گے نا, تو دعا یہ کرو کہ نورانی صورت میں آئیں, جن کو دیکھ کر دل خوش ہو جائے, دل بات بہار ہو جائے. ایسے فرشتے بھی آئیں گے نا سامنے, جو نیک عمل والا ہوگا تو اس کے سامنے نورانی صورت والے فرشتے آتے ہیں, خوشبو بہہ کر رہی ہوتی ہے. بہرحال آگے چلتے ہیں. تو آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے پہچانا, دیکھا تو فرشتوں نے سلام کیا آدم علیہ السلام کو, اور انہوں نے کہا آدم 2000 سال سے ہم آپ کا انتظار کر رہے تھے. کتنے سے؟ 2000 سال سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ فرشتوں کو پہلے سے پتا تھا کہ اللہ آدم کو بنائے گا, اللہ آدم کو خلیفہ بنائے گا, اللہ آدم کو اپنا نائب بنائے گا, اللہ آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجے گا, اور وہ یہاں آئیں گے کعبۃ اللہ کا طواف کرنے, اسے آباد کرنے. انہوں نے کہا ہم طواف بھی کرتے تھے اور آپ کا انتظار بھی کرتے تھے, آپ کا انتظار بھی کرتے تھے. آئیے آپ ہماری قیادت کیجیے, ہم آپ کی سربراہی میں کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہیں, کعبۃ اللہ کا طواف کرتے. پھر ان فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو مناسک سکھائے. تو یوں آدم علیہ السلام نے اور اما حوا نے کعبۃ اللہ کا طواف کیا, مناسک ادا کیے جو اس حساب سے تھے, اس دور کے حساب سے. پھر آگے کچھ اور بھی بڑھتے رہے. آج جو مناسک حج ہیں وہ مکمل صورت ہے, جو ایسا ایسا آگے چلتے رہے, تو وہ آگے میں عرض کروں گا. آدم علیہ السلام پہلا وہاں پر طواف کرنے کے بعد واپس لوٹ آئے, سردی واپس لوٹ آئے. ابھی اما حوا سے کے ساتھ رہنے کی اجازت نہیں تھی, کہ دوسری ملاقات کے اوپر ہوا. جب مکمل طور پر ملاقات ہوئی, ملے, تو وہ میدان عرفات تھا. کون سا میدان تھا؟ میدان عرفات. اسی وجہ سے اس کو عرفات کہا جاتا ہے, وہ آگے چل کر آواز کریں گے. یوں آدم علیہ السلام واپس لوٹے تو آدم علیہ السلام نے پیدل 40 حج کیے. کتنے؟ 40 حج کی آدم علیہ السلام نے. اور پھر اللہ رب العزت نے اس آگے جو اس کی تعبیر ہوئی, اس کا تذکرہ بھی ہم آگے کریں گے. 40 حج کی جب آدم علیہ السلام نے, تو آدم علیہ السلام جب گئے تھے نا, میں تھوڑا سا بتا دوں آپ کو تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے کہ وہ سرسبز اور شاداب جگہ کیوں آئے. آج بھی وہاں گھنے درخت ہیں, گھنے درخت ہیں, پہاڑی کی چوٹی تک آپ کو ہرے ہرے درخت نظر آئیں گے, پودے نظر آئیں گے, ہریالی نظر آئے گی. اس کی وجہ کیا ہے؟ آدم علیہ السلام جب حج کے لیے نکلے تو آدم علیہ السلام جہاں جا کر ٹھہرتے تھے, ایک روایت یہ ہے, جہاں جا کر ٹھہرتے تھے یا پھر جہاں آدم علیہ السلام کا قدم لگتا تھا, وہاں پڑا ہوتا تھا, تو وہ جگہ سرسبز اور شاداب ہو جاتی تھی. سرسبز اور شاداب ہو جاتی تھی. یہ سرسبزی, شادابی, خوشحالی یہ آدم علیہ السلام کے قدموں کا صدقہ ہے. کیا آدم علیہ السلام کے قدموں کا صدقہ ہے. اور پھر جہاں جہاں سے آدم علیہ السلام گزرتے گئے, کوئی کسی نے 7 لکھا ہے, کسی نے 14 مقامات لکھے ہیں کہ راستے میں آدم علیہ السلام جہاں ٹھہرے, اور وہ آج بھی اسی طرح سرسبز و شاداب ہیں. زمانے پر کتنے ادوار گزرے, کتنے تباہیاں آئیں, مگر وہ مقام جہاں جہاں آدم علیہ السلام ٹھہرے تھے وہ آج بھی سرسبز و شاداب ہیں, اور قیامت تک سرسبز و شاداب رہیں گے. تو یہ پیغام یہ دے رہے ہیں کہ اللہ کے پیغمبروں کی دامن سے وابستہ رہو, تمہارا اندر بھی سرسبز و شاداب رہے گا, اندر کی ویرانی ختم ہو جائے گی. اسی پر آگے گفتگو شروع کریں گے. آئندہ جمعۃ المبارک کہ حقیقت کعبۃ اللہ کیا ہے, اس کے فضائل کیا ہے, اللہ رب العزت ہم سب کو زیارت عطا فرمائے.